علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قاری سید محمد فیضان رضا اتاری فیضان قرآن سلسلے کا ایک نیا لیسن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی اہم بات اور توجہ طلب بات ہے۔ قرآن پاک میں بعض کلمات جو ہے وہ الف سے شروع ہوتے ہیں اور اس الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ لا علمی کے سبب کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں الف پر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الف کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگلا حرف جب انہیں ساکن نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد والا حرف جو ہوتا ہے اس پہ جو حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے ملا کر جو ہے پڑھ دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے توجہ سے سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں بعض کلمات جو ہے وہ الف سے شروع ہوتے ہیں اور ان الف پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوتی۔ اب جو اس الف پر جو حرکت لگا کے پڑھتے ہیں اس حرکت کو عارضی حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ اب اس الف پر حرکت لگائیں گے تو کون سی لگائیں گے؟ آیا زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف کے بعد والے حرف پہ جو حرکت ہوگی، مثال کے طور پر جیسے اشدد، اب اشدد کا جو حمزہ ہے اس پر ہم نے یعنی اس الف پر ہم نے پیش لگایا، کیونکہ الف کے بعد جو حرف تھا وہ تھا شین، مگر شین ساکن تھا، کوئی حرکت نہیں تھی، تو ہم نے شین کے بعد والا حرف دیکھا تو اس پر پیش تھا، تو ہم نے وہی حرکت الف پر لگائی، یعنی حمزہ وصلی پر لگائی، تو یہ ہو گیا اشدد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلمہ ہے ارجعی، اب یہاں پر الف پر کوئی حرکت نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہم نے الف کے بعد والا حرف دیکھا تو وہ را ساکن تھا، پھر را کے بعد والا حرف دیکھا تو اس کے نیچے زیر تھا، اس لیے ہم نے بھی الف پر یعنی حمزہ وصلی پر زیر دیا، تو یہ ہو گیا ارجعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر الف کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے، اس کے اوپر اگر زیر یا زبر ہے تو حمزہ وصلی پر یعنی اس الف پر صرف زیر کی حرکت آئے گی، ٹھیک ہے، زبر نہیں آئے گا۔ اور اگر الف کے بعد والا حرف اگر اس پر ضمہ ہے یعنی پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ مختصر میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور مزید ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ عارضی حرکت کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم الف پر لگاتے ہیں۔ کون سے الف پر؟ ایسے کلمات جو الف سے شروع ہوتے ہیں جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو حرکت لگا کے پڑھے جاتے ہیں، اس الف پر جو حرکت لگائی جاتی ہے وہ حرکت عارضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ حرکت کون سی لگائیں گے، تو اس بات کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ الف کے بعد والا جو حرف ہوگا اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو الف پر بھی زیر آئے گا، زبر نہیں آئے گا، اور اگر الف کے بعد والا حرف ساکن ہے تو اس کے بعد والا حرف دیکھیں اس پر کون سی حرکت ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے حساب سے حرکت آئے گی الف کے اوپر، اور اگر الف کے بعد والا حرف مضموم ہے یعنی اس پر پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ثواب کی نیت سے، کیونکہ حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو جتنی اچھی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی نے دیکھ لیا اور اپنا قرآن درست کر لیا تو آپ سب کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔